خبرنامے کے آغاز میں آپ کو بتایا چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے واضح کر دیا کہ عدلیہ کسی کے دباؤ میں نہیں، نہ ہی آج تک کسی کی ڈکٹیشن لی ہے۔ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا غلط تاثر نہ پھیلائے کہ عدلیہ دباؤ میں ہے۔ لوگوں کا اداروں پر سے اعتماد نہ اٹھوائیں۔ جسٹس گلزار احمد نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کسی غیر جمہوری اقدام کو نہیں مانیں گے، اگر ایسا ہوا بھی تو ہم چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ میں نے کسی دباؤ کا نہیں لیا کسی ادارے کا، نہ میں نے کبھی کسی ادارے کی بات سنی۔ میرے کو کوئی نہیں بتاتا کہ میں اپنا فیصلہ کیسے لکھوں، میرے کو کوئی گائیڈ نہیں کرتا کہ میں اپنا فیصلہ کیسے لکھوں، اور میں نے کبھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا اپنے سامنے جو مقدمے میرے سامنے آئے جو میں نے کسی کے کہنے پہ کی ہوں، نہ کسی کی جرت ہوئی میرے کو کچھ کہنے کی آج تک۔ میں نے کسی کے ڈکٹیشن نہ تو میں نے آج تک سنی، نہ دیکھی، نہ سمجھی، نہ کوئی میں نے ایسا اثرات لیے اپنے اوپر۔ اور میں سمجھتا ہوں یہی کردار میرے باقی سارے ججز کا ہے۔ کوئی ہمیں روکے، آج تک کسی کی ہمت نہیں ہو ہمیں روکنے کی۔ ہماری عدالت جو فیصلہ کرنا چاہتی ہے فری ہے کرنے کے لیے، اور کرتی ہے، ہر ایک کا محاسبہ کرتی ہے جس کا مقدمہ سامنے آتا ہے۔ بتا دیں کس کی ڈکٹیشن کے اوپر کون سا فیصلہ ہوا آج تک۔ ایسا نہیں ہے، غلط فہمیاں پیدا نہیں کرے لوگوں کے اندر۔ میں اپنے ادارے کے بارے میں بات کرتا ہوں، لوگوں کو غلط باتیں نہیں بتائیں، انتشار نہیں پھیلائیں، اداروں کے اوپر سے بھروسہ نہیں اٹھوائیں لوگوں کا، یہ کام نہیں ہے۔ اور ہماری عدالت انشاءاللہ جس طرح سے ہم کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اس ملک کے اندر قانون کی، آئین کی اور ہر طرح سے ڈیموکریسی کی فیور کرتے رہیں گے، اسی کا پرچار کرتے رہیں گے، اسی کو نافذ کرتے رہیں گے۔ کسی ان ڈیموکریٹک سیٹ اپ کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ہم چھوڑ دیں گے۔ ہم نے پہلے بھی چھوڑا ہے۔ مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان کہتے ہیں جمہوریت پر جب مشکل آئی عدلیہ نے اپنا کردار ادا کیا، اس بار بھی کچھ لوگ مایوسیاں پھیلانے کی کوشش میں ہیں۔ چیف جسٹس کے بیان نے سب کے منہ بند کر دیے۔ سابق اٹارنی جنرل انور منصور نے عدلیہ پر الزام تراشی کرنے والوں کو ثبوت سامنے لانے کا چیلنج دے دیا۔ عدلیہ نے ہمیشہ جمہوریت کی مدد کی۔ مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان نے سما سے گفتگو میں کہا چیف جسٹس کا بیان مایوسیاں پھیلانے والوں کے لیے پیغام ہے۔ یہ ان لوگوں کو شرم دلانے کے لیے کافی ہونی چاہیے جو شام 5 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک کہتے ہیں پاکستان نہیں چل سکتا، پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اندھیرے فروشی کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے پارلیمنٹ کے اندر بھی کچھ لوگوں نے آواز اٹھانے کی، اور میں نے ان کو روکا ان کے آرٹیکل 68 بتا کے کہ آپ نے اگر کوئی کیس لڑنا ہے تو عدالت میں جائیے۔ سابق اٹارنی جنرل انور منصور کہتے ہیں جو عدلیہ پر الزامات لگائے وہ ثبوت بھی دے۔ صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے کہ آپ اداروں پہ جو یہ باتیں کی جاتی ہیں تو اس طرح سے باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور جو بھی اس طرح کے الزامات لگاتا ہے یہ سب باتیں جو ہیں یہ پروف کے بغیر بات نہیں کرنی چاہیے۔ انور منصور کا مزید کہنا تھا ہمارے ادارے ایسے نہیں کہ ان پر انگلیاں اٹھائی جائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کہتے ہیں ماضی کی بعض حکومتوں نے بنیادی حقوق پامال کیے اور آزادی کو کچلا۔ عدلیہ ریاست کا ایک عضو ہے اور ہمیں اپنا سر ریت میں نہیں چھپانا چاہیے۔ لاہور میں تقریب سے خطاب میں جسٹس فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور آئندہ آئین کی خلاف ورزی نہ کرنے کا عہد کرنا چاہیے، تبھی عوام ہمیں معاف کریں گے۔ لاہور میں عاصمہ جہانگیر کی یاد میں تقریب، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے خطاب کرتے ہوئے کہا عدلیہ ریاست کا ایک حصہ ہے، ہم اپنی غلطیوں سے انکار نہیں کر سکتے۔ As a judicial organ of the state, we must not bury our head in the sand. We can't refuse to accept our mistakes. We have changed the course of history of this country. سپریم کورٹ کے جسٹس فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ عوام کی عدالت میں معافی کے لیے سب کو اپنا محاسبہ اور غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے۔ We need to reflect, admit and accept our mistakes, set aside our arrogance and delusions, seek forgiveness and promise never to violate the Constitution again. Only then there is the possibility of being forgiven by the people. We are there because of the people.
People are not there because of us. انہوں نے مزید کہا کہ قائد اعظم نے واضح اعلان کیا تھا کہ پاکستان جمہوری پارلیمانی ملک ہوگا۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ جمہوریت بھیک میں نہیں مانگی جاتی بلکہ جمہوریت کا مطالبہ عوام کا حق ہے۔ اور اب بات کریں گے تحریک انصاف اور تحریک لبیک کے درمیان ہونے والے پہلے باضابطہ سیاسی رابطے کی۔ سینیٹر اعجاز چودھری ٹی ایل پی کے مرکز مسجد رحمت للعالمین پہنچے، حافظ سعد رضوی کو گلدستہ پیش کیا۔ اعجاز چودھری نے سیاسی معاملات آگے بڑھانے پر بات کی تو حافظ سعد رضوی نے کہا کہ سیاست کا میدان بڑا ہے، اتحاد کے بارے میں کوئی جلدی نہیں۔ محسن بلال رپورٹ کریں گے۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر اعجاز چودھری کی 2 رکنی وفد کے ہمراہ تحریک لبیک کے مرکز آمد۔ سعد رضوی کی رہائی پر انہیں گلدستہ پیش کیا۔ اعجاز چودھری نے سیاسی معاملات آگے بڑھانے پر بات کی تو حافظ سعد رضوی بولے کہ دروازے کھلے ہیں، سیاست کا میدان بڑا ہے، اتحاد کے بارے جلدی نہیں۔ میں کبھی بھی اپنے چیئرمین کی اجازت کے بغیر کوئی اقدام نہیں کرتا۔ یہ ایک ایسی جماعت ہے کہ جس کے اوپر کبھی ماضی میں کوئی ایسی حکومت کا داغ نہیں رہا، اس لیے ان سے رابطہ رکھنا ایک سیاسی جماعت کا دوسری سیاسی جماعت سے رابطہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ رابطہ رہے گا۔ سعد رضوی نے اعجاز چودھری کا شکریہ ادا کیا اور ان کے ہاں آنے کی حامی بھی بھری۔ سما کے سوال پر اعجاز چودھری کا کہنا تھا کہ عمران خان اور سعد رضوی کے درمیان ملاقات بارے کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ کیمرہ مین لیاقت بشیر کے ساتھ محسن بلال، سما، لاہور۔ سینیٹر اعجاز چودھری نے آئندہ انتخابات میں پنجاب میں سیاسی معاملات اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا عندیہ دے دیا ہے۔ اہم اعلان سامنے آیا ہے، تحریک لبیک کے ساتھ وہ سیاسی معاملات آگے بڑھانے پر غور کر رہے ہیں۔ اگر کسی حلقے میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑی تو اس حوالے سے بھی غور کیا جائے گا۔ اعجاز چودھری تو بڑے پُر یقین ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ رہائی کے حوالے سے کہ وہ گلدستہ لے کر جائیں گے، وہ اس پر قائم ہے۔ ملنے کے لیے جا رہا ہوں جی، گلدستہ لے کر جائیں گے جی انشاءاللہ۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر اعجاز چودھری جنہوں نے سعد رضوی کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات کی ہے۔ رہائی سے قبل ہی یہ بیان دیا تھا کہ جب رہا ہو کر آئیں گے تو آپ کو گلدستہ پیش کرنے خود آپ کی رہائش گاہ پہنچیں گے، تو آج اپنا وعدہ انہوں نے پورا کیا۔ اور سربراہ پی ڈی ایم نے سیاستدانوں کو ملکی سیاست میں غیر ضروری قرار دے دیا۔ پشاور میں ریلی سے خطاب میں کہا حکمرانوں کو عوام کی کوئی فکر نہیں۔ شاہد خاقان عباسی نے قانون سازی کے لیے اراکین کو فون کر کے دباؤ ڈالنے کا الزام عائد کیا۔ اپوزیشن کی حکومت کے خلاف سڑک سیاست، پی ڈی ایم کی پی ٹی آئی کے گڑھ پشاور میں ریلی۔ فضل الرحمان نے حکمرانوں کو ملکی سیاست میں غیر ضروری عنصر قرار دیا، کہا انہیں عوام کی کوئی فکر نہیں۔ قانون سازی میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ملکی سیاست پر گرفت کو اور مضبوط کر دیا ہے۔ تو یہ آمروں کے ایجنٹ ہو سکتے ہیں، یہ عوام کے ایجنٹ نہیں ہو سکتے۔ شاہد خاقان عباسی نے 2018 کے الیکشن کو لے کر عدلیہ پر الزامات لگا دیے۔ چوری کی جو واردات تھی 2018 کی، یہ آہستہ آہستہ کھلتی جا رہی ہے۔ اس وقت کے اس ملک کے اعلیٰ عدالت کے اعلیٰ ترین جج پر جو چیف جسٹس پاکستان ہیں ان پر الزام لگا ہے کہ یہ الیکشن کی چوری میں ملوث تھے۔ نون لیگی رہنما نے مزید کہا پارلیمان میں کی گئی قانون سازی کے لیے اراکین کو فون کر کے ان پر دباؤ ڈالا گیا۔ فضل الرحمان اپوزیشن میں رہنے کی عادت ڈال لے کیونکہ قوم انہیں مسترد کر چکی۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے سربراہ پی ڈی ایم کو مشورہ دے دیا، کہا انہیں اب عبادت کی طرف دھیان دینا چاہیے، سیاست اب ان کے بس کی بات نہیں۔ مولانا صاحب کو اقتدار سے باہر رہنے کی عادت نہیں ہے۔ اب مولانا صاحب کو اقتدار سے باہر رہنا پڑ رہا ہے تو اپوزیشن کے ان کو مزے نہیں آ رہے ہیں، جو اقتدار کے مزے ان کو لگے ہوئے ہیں۔ وہ اس لیے جو کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی کہانی ہے نا، مولانا صاحب سے کہیں کہ وہ اب اپوزیشن میں رہنے کی عادت ڈال لیں یا اللہ اللہ کریں، ان کی عمر بھی ہو گئی ہے اللہ اللہ کرنے کی، مسجد میں بیٹھیں۔ ان کا کام سیاست میں رہا نہیں ہے، اس ملک میں ان کو ریجیکٹ کیا ہے، سیاست میں ہر حلقہ وہ اپنا ہارے ہیں، ان کا کوئی کام سیاست میں نہیں۔ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں اپوزیشن نے سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے سے روکنے کی کوشش کی۔ نواز شریف اور اسحاق ڈار اس وقت خود اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کو عمران خان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہیں ووٹ کا حق دے دیا۔ سوال کیا کہ کل کیوں آپ کے 20 سینیٹرز بھاگے ہوئے تھے؟
अपोजिशन ने समुंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से हर सूरत रोकने की हुकूमत को कोशिश की। कहते हैं वोट पेरिस में पड़ेगा, कहते हैं वोट रांझा साहब न्यूयॉर्क में डालेंगे या वोट चीमा साहब कैंसस में डालेंगे, रिजल्ट मुल्तान से निकलेगा, गुजरांवाला से निकलेगा। और बेशर्मो, वहां से कर्जा लेके पैसा यहाँ लाते हो, यहाँ से लूट के वापस अपने अपार्टमेंट जाके कैंसस, न्यूयॉर्क और लंदन में बनाते हो। वो यहाँ से हुंडी का पैसा वापस चले जाए वो ठीक है, लेकिन अगर ओवरसीज पाकिस्तानी का वोट आ जाए वो ठीक नहीं है। इस टाइम नवाज शरीफ खुद ओवरसीज पाकिस्तानी, उसको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए, इमरान खान ने उसे वोट का हक दे दिया है। एहसन इकबाल साहब वो कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की सियासत का पता नहीं है। अपना बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, उसको वहां से लाके नारोवाल में जिला काउंसिल की इलेक्शन लड़ा के जितवाता है। अगर आपके बेटे को सियासत आती है तो फिर एक आम ओवरसीज पाकिस्तानी को भी पाकिस्तान की सियासत आती है। कि कल आपके 20 सेनेटर भागे हुए थे, पता करें कहां थे, क्यों कल 4 कानून और पास हुए, इसका जवाब दें। और बाद में निकल के इल्जाम सारा हुकूमत पे दे देते हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कि यहाँ धुंध में लोग गायब हो जाते हैं, मशीन क्या चीज़ है। ईवीएम को नामुमकिन चीज़ करार दिया, कहा हुकूमत आवाम को बेवकूफ़ बना रही है। ईवीएम सिस्टम है, ये इम्पॉसिबल चीज़ है, ये पॉसिबल नहीं है। ये आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि हम इतने ईमानदार हैं और सही वोटिंग करने के मिजाज हैं वो कर रहे हैं, मगर ये इनको पता है कि ये 2 साल में भी कंप्लीट नहीं हो सकती, क्योंकि इसके लिए कम से कम 40 से 50 अरब चाहिए और 8 लाख 9 लाख मशीनें चाहिए और उसकी सेटिंग चाहिए। हमारे यहाँ तो ये होता है धुंध में लोग गायब हो जाते हैं, मशीनें क्या है। सिद्धू का मोदी के नाम पैगाम। और साबिक सेक्रेटरी फाफन सरवर बारी ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की हिमायत कर दी। कहते हैं दौरान पोलिंग इंसानी मुदाखलत जितनी कम होगी, शफाफियत उतनी ही यकीनी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि ईवीएम और ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के वोट से मुतालिक इलेक्शन एक्ट तमाम जमातों ने पास किया था। भारत के दूर दराज इलाकों में भी कई साल से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल हो रही है। 2017 में जो इलेक्शंस एक्ट तमाम सियासी जमातों ने मुतफिका तौर पर मंजूर किया, उसकी शिक्ल नंबर 94 में और 103 में बैरून मुल्क पाकिस्तानी और ईवीएम को पायलट करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर लगी। नई चीज़ नहीं है, ये हमारी सियासी क़यादत ने मुतफिका तौर पर मंजूर किया। ह्यूमन एलिमेंट है, वो मशीन की वजह से तो वो बहुत मिनिमाइज हो गया है। सिर्फ एक पहला स्टेप है जहां पर ह्यूमन इंटरेक्शन होगी, बाकी सारा प्रोसेस मशीन ने करना। इंडिया में ईवीएम बहुत सालों से है और दूर दराज इलाकों में भी अनपढ़ लोग ईवीएम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जब बटन दबाएंगे तो जिस निशान पर आपने बटन दबाया है उसका प्रिंट आउट आए, वो आप देख के डब्बे में डाल देंगे। अगर आप कहते हैं कि जो नतीजा मशीन ने दिया है वो मुझे मंजूर नहीं है, तो फिर आप उस डब्बे को खोलेंगे और काउंट करेंगे। जितनी ज्यादा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होगी उतनी ज्यादा धांधली का खतरा है। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत की दरख्वास्तों में 11 दिसंबर तक तौसी कर दी। लेकिन रहनुमा तातार कहते हैं कि इमरान खान को बेवकूफ़ बनाने वाला शख्स शहजाद अकबर है। अरशद अली रिपोर्ट करेंगे। शुगर मिल्स के लेन देन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में FIA ने अदालत को बताया कि शहबाज शरीफ के शरीक मुल्जिम मोहम्मद उस्मान ने अबूरी जमानत करवाई है, लेकिन शामिल तफ्तीश नहीं हो रहा, लिहाजा तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मोहलत दी जाए। इसी दौरान शहबाज शरीफ ने रोस्टम पर आकर कहा कि वो कभी शुगर मिल्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल नहीं रहे। मुझे झूठे मुकदमे में मुलव्वस किया गया, जिस पर FIA के प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि शहबाज शरीफ पर इल्जाम है कि इन्होंने छोटे मुलाजमीन के नाम पर बैंक अकाउंट खुलवा कर मनी लॉन्ड्रिंग की है, जिसकी बाकायदा दस्तावेजात मौजूद हैं। अदालती कार्रवाई के बाद लीगी रहनुमा तातार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान को बेवकूफ बनाने वाले शख्स शहजाद अकबर हैं। शहजाद अकबर जो कि एहतसाब का मुआवने खसूसी है, मैं कुछ सवालात शहजाद अकबर नामी शख्स से करना चाहता हूँ, जिसने पिछले 3 साल में इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की हैं। अदालत के बाहर लीगी कारकुनों ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के हक में नारेबाजी की। पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। और वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने एक बार फिर नून लीगी क़यादत को मोदी का यार करार दे दिया।
रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि महंगी बिजली और गैस की जिम्मेदार साबिका हुकूमतें हैं। 5 साल के मैंडेट पर 15 साल के लिए महंगे सौदे किए गए। वफाकी वजीर कहते हैं पीडीएम हारे हुए जवारियों का टोला है, हुकूमत को इससे कोई खौफ नहीं है। कुलभूषण सिंह की गिरफ्तारी पिछले दौर हुकूमत में हुई, मुस्लिम लीग के दौर हुकूमत में हुई। एक बार भी पार्लियामेंट में कुलभूषण की गिरफ्तारी डिस्कस नहीं होनी थी। इसके पीछे मोदी के और नवाज शरीफ के ताल्लुकात। तो मोदी के यार तो असल वो लोग हैं जिनके घर मोदी बगैर वीजे के आता था, जो उनकी बहनों बेटियों की हाथ मेहंदी से रंगता था। ये हारे हुए जवारियों का एक जत्था है, वो बेशक तहरीक चलाएं, लॉन्ग मार्च करें, धरने दें, हुकूमत उनसे डरने वाली नहीं, हम उनको पॉलिटिकली हैंडल करेंगे। बिजली महंगी हुई है तो यकीनन इसकी जिम्मेदार भी पीडीएम की वो जमातें हैं जिनके अदवार में आईपीपीज के साथ महंगे सौदे के पैक्स लेके किए गए। और गैस अगर महंगी हुई है तो उसके भी यकीनन जिम्मेदार वो लोग हैं जिनने मैंडेट तो 5 साल का था, 15 साल के लिए जिन्होंने महंगे एग्रीमेंट्स किए। 6 माह में 60 साल की तरक्की कैसे की जा सकती है? नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तान और भारत को तरक्की का फॉर्मूला बता दिया। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए आने वाले भारतीय मेहमान ने मोदी से कहा, दुश्मनी खत्म करो, आम के दरवाजे खोलो। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात, भारत समेत दुनिया भर से सिख यात्रियों की बड़ी तादाद में शिरकत। साबिक भारतीय क्रिकेटर और सियासतदान सिद्धू भी करतारपुर पहुंच गए। सिद्धू ने पाकिस्तान की सरजमीन से भारतीय वजीर आजम को अमन का पैगाम दिया। मैं मोदी साहब नू भी गुजारिश करदा ते खान साहब नू भी गुजारिश करदा कि खोलो ये दरवाजे। वेखो 275,000 करोड़ दी पोटेंशियल है ट्रेड दी, 34 देशां दी ते हिंद पाक दी। क्यों ना इन्हां दुश्मनियां नू मिटाइए कि अगर ये होया ते दोवें पंजाब दोवें मुल्क 6 महीनों दे विच 60 साल दी तरक्की करन। करतारपुर साहब में यात्रियों के लिए लंगर का भी खास एहतमाम किया गया है। भारतीय यात्री मुकद्दस सरजमीन पहुंचने पर खुश हैं। उनकी ख्वाहिश है कि सरहदें खुली रहें और ऐसे ही सबके दिल जुड़े रहें। नवजोत सिंह सिद्धू करतारपुर आए तो इमरान खान को बड़ा भाई कह दिया, बस फिर क्या था। मोहब्बत भरे अल्फाज से मोदी सरकार और भारतीय मीडिया नफरत की आग में जल उठा। कराची के इलाके 3 हट्टी पर झोपड़ियों में आग लगी, जिसने देखते ही देखते सब कुछ जलाकर राख कर डाला। आग इतनी तेजी से फैली कि सामान निकालने का मौका भी नहीं मिला। यासिर हुसैन रिपोर्ट करेंगे। आग के भड़कते शोलों ने लियारी नदी के किनारे आबाद गदागरों की बस्ती को जलाकर राख कर दिया है। हफ्ते की सुबह 3 हट्टी पर झोपड़ियों में अचानक आग लग गई थी, जिसने देखते ही देखते कपड़ों और लकड़ियों से तैयार झुग्गियों को तबाह कर दिया। मेरा सब जल गया, कुछ भी नहीं रहा, तो कपड़े पहनने का भी मेरा जल गया, मेरा बर्बाद हो गया। अल्लाह ने ये चाहा कि हमारे बच्चे बच गए, बाकी सारे कुछ जल गए। अचानक ऐसी आग जल गई, उसमें बेकायदे में सारे बच्चे निकाले। ऐसे कोई पता नहीं किसी ने आग लगाया कि कैसी जल गई आग। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने 1 घंटे बाद आग बुझाई तो बच्चे और खवातीन अपनी जली हुई झोंपड़ियों की राख कुरेदते रहे कि शायद कोई काम का सामान मिल सके। झुग्गियों में अचानक इतनी खौफनाक आग कैसे लगी, ताहाल वजह सामने नहीं आ सकी है। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ यासिर हुसैन, समा, कराची। कराची के इलाके सदर में पेट्रोल पंप पर खड़े ऑयल टैंकर में लगने वाली आग को बर वक्त बुझा दिया गया। मौसर फायर फाइटिंग ऑपरेशन से हजारों लीटर तेल भी महफूज रहा। शाहनवाज अली कादरी रिपोर्ट करेंगे। दिन 11 बजे से जरा पहले सदर कराची के पार्किंग प्लाजा के सामने वाक़ पेट्रोल पंप पर शोले भड़कना शुरू हो गए। पेट्रोल पंप पर खड़े ऑयल टैंकर से तेजी से शोले उठ रहे थे। पेट्रोल पंप के मुलाजमीन ऑयल टैंकर के अमले ने अपनी सी कोशिश की, जिसके दौरान 3 पेट्रोल पंप मुलाजमीन और ऑयल टैंकर का हेल्पर भी जख्मी हुआ, मगर चंद मिनट बाद ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची।
اور آگ بجھانے کی کوشش شروع کر دی گئی۔ اس دوران پانی کے ساتھ فوم بھی استعمال کیا گیا۔ اس میں 16,000 گیلن ان کے مالک کھڑے ہوئے بولنے کے موجود ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ یہ ہم نے آگ بجھاتے بجھاتے قریب جا کے میں نے اپنے ہاتھ سے وال بند کیا۔ فائر فائٹرز کی کارروائی اتنی بروقت تھی کہ پیٹرول پمپ کا ٹینک بھی محفوظ رہا اور شعلوں کی لپیٹ میں آنے والے ٹینکر میں موجود ہزاروں لیٹر پیٹرول بھی بچ گیا۔ ٹینکر ڈرائیور کا کہنا ہے کہ ٹینک فل ہونے کے بعد پائپ نکالا جا چکا تھا۔ آگ چھاٹی کا تیل ڈبوں میں بھرنے کے دوران لگی۔ بروقت فائر فائٹنگ آپریشن کی وجہ سے پیٹرول پمپ کے قریب موجود دکانیں اور رہائشی عمارتیں بھی بڑے نقصان سے بچ گئیں۔ سلوٹ پیش کرتا ہوں فائر بریگیڈ اور رینجر والوں کو کہ ان لوگوں نے جو ہے نا بر وقت یہاں پر پہنچے اور ان لوگوں نے جو ہے نا اس تباہی کو جو ہے نا کراچی سے بچایا۔ کامیاب آپریشن کرنے والے فائر فائٹرز کا کہنا ہے کہ وہ جدید حفاظتی سامان نہ ہونے کی وجہ سے بار بار اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنے پر مجبور ہوتے ہیں، جبکہ حادثے کی صورت میں لائف اور ہیلتھ انشورنس کی سہولت بھی حاصل نہیں ہے۔ کیمرہ مین راشد عشرت کے ساتھ شاہنواز علی قادری، سما، کراچی۔ اور سٹیزن پورٹل پر عوامی مسائل کے حل میں سرکاری افسران کی جعل سازی کا انکشاف ہوا ہے۔ مسائل حل کیے بغیر پورٹل پر سب اوکے کی رپورٹ دے ڈالی۔ وزیر اعظم ڈیلیوری یونٹ نے 254 افسران کی پھرتیوں کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ وزیر اعظم نے بھی دو ٹوک کہہ دیا، عوامی مسائل کے حل میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کریں گے۔ سرکاری اداروں سے متعلق عوام کی شکایات کا پلیٹ فارم پی ایم سٹیزن پورٹل افسران کی جعل سازی کا شکار ہو گیا۔ ادھر کوئی شکایت آئی، ادھر متعلقہ سرکاری افسر نے بغیر مسئلہ حل کیے پورٹل کے ڈیش بورڈ پر معاملہ حل ہونے کا سٹیٹس ڈال دیا۔ پی ایم ڈیلیوری یونٹ نے 254 افسران کی جعل سازی پکڑ لی، باقاعدہ رپورٹ تیار کر لی گئی۔ غلط بیانی میں ملوث پنجاب کے 154، خیبر پختونخوا کے 86، سندھ کے 3 اور وفاق کے 11 افسران کے ڈیش بورڈز کی تحقیقات ہوئیں۔ پنجاب کے 44 سرکاری اداروں کو جعل سازی کا مرتکب قرار دیا گیا۔ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا نے 39 اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی۔ جعل سازی ثابت ہونے والے سرکاری ملازمین کو معطل کر دیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے صوبوں کے چیف سیکرٹریز اور آئی جیز کو دو ٹوک کہہ دیا کہ عوامی مسائل کے حل میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ سٹیزن پورٹل پر عوامی شکایات کو خود مانیٹر کرتا ہوں۔ اس معاملے میں غلط بیانی کرنے والے افسران کے خلاف فوری کارروائی ہوگی۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے ڈاکٹرز کے مزے ختم کر دیے۔ ڈاکٹر اب دوا ساز کمپنیوں سے نقد رقوم، تحائف اور دیگر مواد حاصل نہیں کر سکیں گے۔ کمپنیاں نئے قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کے لیے سینئر افسران مقرر کرنے کی بھی پابند ہوں گے۔ ارحم خان کی رپورٹ۔ مریضوں کو معیاری دواؤں کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا بڑا اقدام سامنے آ گیا۔ ڈریپ نے فارماسیوٹیکل کمپنیز اور ڈاکٹرز کے تعلقات سے متعلق سخت ضابطہ اخلاق جاری کر دیا۔ ڈریپ کے مطابق نئے رولز کی منظوری وفاقی کابینہ نے دی تھی۔ دواساز اداروں کو ڈاکٹرز کو نقد رقوم فراہمی اور تعلیم و سائنسی کانفرنس کے لیے غیر ضروری مالی معاونت سے روک دیا گیا۔ تمام طبی اور تعلیمی کانفرنسز ملک کے اندر کرانے کی ہدایت بھی نئے ضابطہ اخلاق کا حصہ ہے۔ ڈاکٹرز کو غیر ملکی تعلیمی سفر کے اخراجات اپنے ادارے کا NOC فراہم کیے بغیر نہیں مل سکیں گے۔ کانفرنسز کے دوران تفریح کی اجازت ہوگی، نہ کمپنیاں ڈاکٹرز کو مہنگے کھانے کھلائیں گی۔ تفریحی دوروں کا تو سارا خرچ ہی ڈاکٹر اپنی جیب سے کریں گے۔ دوائیں تیار کرنے والی کمپنیاں ڈاکٹرز کو کسی بھی قسم کے تحائف نہیں دیں گی۔ ڈاکٹرز کے اہل خانہ بھی اب کمپنیوں کے مال پر سیر سپاٹے پر نہیں جا سکیں گے۔ نئے ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے تمام دواساز اداروں کو سینئر افسران مقرر کرنے کی ہدایت بھی کر دی گئی۔ کمپنیاں ڈاکٹرز اور طبی تنظیموں پر اخراجات کی تفصیلات ڈریپ کو فراہم کرنے کی پابند ہوں گی۔ ارحم خان، سما، اسلام آباد۔